बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ा के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज पीएमए की पासिंग आउट परेड के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और वो बात जितनी स्पीच थी उसके अंदर भारत की तरफ पॉइंट आउट करके कई इस तरह की जो पॉइंट्स थे वो दिए गए, जिसकी वजह से ऐसा मालूम हुआ कि जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडिया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है और इस रीजन के पीछे भी कुछ हकायक हैं जो कि ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इस वक्त मौजूद है। बड़े अरसे से ऑपरेशन सिंदूर 2 का चर्चा करने वाला भारत इस टाइम पर तैयारी पकड़ने की कोशिश कर रहा है और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उस बात से जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में हुई। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का इस्तेमाल करना और साथ ही वहां पे मौजूद वेस्टर्न साइड पर अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की तरफ भी इशारा किया आसिम मुनीर साहब ने। सुने। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल ये है कि किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन, वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात होती थी वो अब हमारे सामने खुलकर सामने आ रहा है। वो इंफॉर्मेशन जो मार्का-ए-हक के अंदर भारत की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में दिया जा रहा था, वही चीजें अब की बार जब अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और हमने रिटेलिएट किया और उसके बाद फिर वहां दहशतगर्दी का कला कमा करने की तरफ एक कदम उठाया, तो वहीं से भी वही उसी टाइप की खबरें आने लगी कि इस्लामाबाद पे हमला हो गया, लाहौर में हमला हो गया, रावलपिंडी पर हमला हो गया। ऐसी इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर पोस्ट ट्रूथ एरा के अंदर रहते हुए अगर कोई माने तो गलती उसकी होगी, इसकी तरफ भी इशारा किया फील्ड मार्शल ने। सुने जरा। Unfortunately, in the post-truth era in which we live, perceptions bear more weight than reality and half-truths spread faster than facts. Do not become tools and victims of information disorder encompassing fake news, misinformation, disinformation and malinformation. The broad thrust of my message is a reassurance that given Pakistan's potential and rising stature, we need to take on the challenges with grit and determination and lead our country to its rightful destiny. Pakistan's flag will inshallah continue to rise because its defenders, that is Pakistani nation, never fail. मामला सिर्फ यहां तक रुकता तो बात अलग है। जिस चीज की मैं बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर इशारा कर रही थी कि भारत के अंदर बड़ी एक खलबली पाई जा रही है, बड़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही है कि किसी तरीके से अगर अफगानिस्तान के साथ मामला पाकिस्तान का खराब हो गया है तो हम भी इस मामले के अंदर अपना हिस्सा डाल ही देते हैं। इस हवाले से फील्ड मार्शल ने वार्निंग दी है। भारत सुने क्या वार्निंग। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norm on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. If a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. किसी तरीके से भी सियासत और जंग को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। ये बात भी बड़ी वाज़ेह की है फील्ड मार्शल ने, क्योंकि भारत के अंदर सियासत चमकाने के लिए जंग का इस्तेमाल किया जाता है। Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy during Marka-e-Haq. Operation Bunyan-e Marsoos has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan by neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400 and showcasing multi-domain warfare capabilities. Pakistan has displayed its capabilities and well to defend. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime.
اب بڑے عرصے سے بھارت جب خود سبکی اٹھاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اندر آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ، اپنا مگ گرایا، اپنے 3 جہاز گروائے، اس کے بعد اب کی بار اپنے 7 جہاز گروائے، 6 جہاز اور 1 بڑا ڈرون. پوری دنیا کے اندر تو ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اب خود تو سامنے آ نہیں سکتے، اسی لیے اپنی کرائے کے قاتلوں کو پیسے دے کر اب کام کروا رہے ہیں. لیکن معاملہ اب یہاں تک نہیں رکے گا. معاملہ اب کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ گڈ پرسن یا گڈ کنٹری، ریسپانسبل کنٹری ہوتے ہوئے صرف اپنے دفاع کے لیے بھی چپ نہیں کر جائے گا. اب اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا جس طریقے سے جواب دیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات بڑی کلیئرٹی سے کہہ دی ہے، انڈیا ہو یا افغانستان کی طرف سے ہو، اب جواب ملے گا. سنیں. ہندوستان ہو یا افغانستان ہو، ہمارے خلاف جارحیت کرے گا اس کا پھر منہ توڑ جواب دیں گے. اب شاید سکور وہ 0-6 نہ ہو، وہ شاید اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو. افغانستان اس طرف سے ہمیں ہمیشہ تکلیف جو ہے وہ ملتی رہی ہے. اب ہم مزید اپنے جوانوں کے، اپنے افسروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. کسی بھی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب جس طرح سے دیا گیا ہے ویسے دیا جائے. جب صورتحال یہ ہوئی کہ ویسے تو سیز فائر تھا اور اس سیز فائر کے دوران کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ کرائے کے قاتل ہیں تو کرائے کے قاتلوں کو اپنے پیسے وصول کرنے ہیں بھارت سے، اور پیسے وصول کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی تو دکھانی ہے. تو کل رات کو گئے دہشت گردی کے کئی حملوں کو پاکستان کے افواج نے فوائل کیا، اور ان حملوں کے دوران عطا اللہ تارڑ صاحب کے انفارمیشن منسٹر کے مطابق 60 سے 70 خارجین کو جہنم واصل کر دیا ہم لوگوں نے. اور ان 60 سے 70 خارجین جو ہیں، ان خارجین کے اندر کچھ ایسے رہنما ہیں، ان کے کچھ ایسے بڑے نام ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. خارجی فرمان، خارجی صادق اللہ داور، خارجی غازی مدخیل، مقرب، خارجی قسمت اللہ، خارجی گلاب، خارجی رحمانی، خارجی عادل، خارجی فضل الرحمان جو کہ خارجی گل بہادر کا انکل ہے، خارجی عاشق اللہ اور خارجی یونس. ان کو جہنم تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ چل رہا ہے اور وہ ہے دوحہ میں. دوحہ کے اندر پیس ٹاکس چل رہی ہیں، کسی طریقے سے آپس میں معاہدہ ہو اس کی طرف جایا جا رہا ہے. جب افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ سیز فائر کیا جائے تو کل شام 6 بجے تک رکنا تھا، اس کو 48 گھنٹے اور بڑھایا گیا. اس 48 گھنٹے بڑھانے کے بعد بھی جو معاملہ ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پہلا راؤنڈ ختم ہو چکا ہے. کل صبح دوسرا راؤنڈ 10 بجے شروع ہوگا. سفارتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ عبداللہ بن محمد الخلیفہ کر رہے ہیں. پاکستان کے وفد کی سربراہی خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پاکستانی سیکیورٹی کے حکام بھی موجود ہیں. اور دوسری طرف ملا یعقوب افغان طالبان کے وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، افغان طالبان کے انٹیلیجنس چیف بھی وہاں موجود ہیں. اور ساتھ ہی پاکستان افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کی یک نکاتی ایجنڈے پہ بات کرے گا. دس از آر سول اینڈ ہول ایجنڈا کہ دہشت گردی بند کریں، کرائے کے قاتل بنانا بند کریں، ان کو جگہ دینا بند کریں. اس ٹائم پر میں آپ کو بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہی ہوں جو کہ مجھے ابھی اس ٹائم پر قطر سے ملی ہے کہ ابھی تک کوئی پیکٹ سائن نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کا جو معاملہ ہے معاہدے تک نہیں پہنچا ہے. سو یہ صورتحال ہے ہمارے پاس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم.